بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت ایمان و عمل۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر مضمون کے پیرے میں ضلع بستی کے اجتماع سے واپس ہوتے ہوئے حضرت مولانا 29 مئی 1962 عیسوی کو لکھنؤ تشریف لائے اور اس دن یہیں قیام فرمایا۔ صبح 8 بجے کے بعد یہاں کے تبلیغی مرکز میں آپ نے ایک عام اجتماع کو خطاب فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو کوئی جس مقصد کے لیے بھی اس کے طریقے پر محنت کرے گا، اسے یہ مقصد کسی نہ کسی درجے میں ضرور حاصل ہوگا۔ اب جو شخص دنیا کی کسی چیز کو مقصد بنا کر دنیاوی طریقے پر اس کے لیے محنت کرے، اللہ تعالی جس حد تک چاہتے ہیں وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کو موضوع اور مقصد بنا کر اس کے لیے صحیح محنت کرے، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں بھرپور عنایت فرمائیں گے۔ آخرت کی محنت کے 2 درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی تو اس طرح نہ گزارے جس طرح آخرت کے طالب کو گزارنی چاہیے، اور اپنے آپ کو دین کا پورا تابع تو نہ بنائے، مگر کچھ کام اللہ کی رضا والے کرے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کارخانے میں تھوڑا سا حصہ ڈال کر شریک ہو جائے۔ یہ آدمی کارخانے میں حصے دار تو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اسے اپنے حصے کا نفع بھی جب ہی ملے گا جب کارخانے کا حساب ہو اور منافع کی تقسیم کا وقت آئے۔ بیچ میں اگر اسے ضرورت ہو تب نہیں مل سکتا۔ یہاں تک کہ اگر اپنی کسی ضرورت کے لیے اپنا سرمایہ ہی اس میں سے نکالنا چاہے تو اس کو نکلوانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص آخرت کے کچھ اعمال کرتا ہے وہ آخرت کی نعمتوں میں حصے دار ضرور بن گیا، لیکن اس حساب میں اس کو اسی وقت ملے گا جب آخرت میں پوری زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ اور جو شخص اپنی پوری زندگی دین کے ماتحت کر دے اور اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا اور آخرت کو سامنے رکھے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے ذاتی سرمایہ سے اپنا کارخانہ قائم کرے۔ وہ جب چاہے کارخانے کے منافع میں سے اور اصل سرمایہ سے بھی نکال سکتا ہے۔ مومن کامل کا حال یہی ہے۔ وہ اپنے ایمان اور عمل کا پھل آخرت سے پہلے دنیا میں بھی پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ وہ دعا کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کرا لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت اسی درجے کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، پورے دین میں آ جاؤ اور اپنی پوری زندگی کو خدا کے فرما برداری میں دے دو۔ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے مسائل کو حل کرے گا۔ زندگی کے مسائل کے لیے محنت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کائنات کی جن چیزوں سے مسائل حل ہوتے نظر آئے، براہ راست ان چیزوں پر محنت کی جائے۔ جیسے غلہ حاصل کرنے کے لیے زمین پر یعنی کھیتی پر محنت کی جائے، دولت حاصل کرنے کے لیے دکانوں پر یعنی تجارت پر محنت کی جائے، یعنی جو چیز اس دنیا میں جہاں سے حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے
اس کو حاصل کرنے کے لیے بس اسی چیز پر محنت کی جائے۔ یہ طریقہ عام انسانوں کا بلکہ حیوانوں کا بھی ہے۔ دنیا کے سارے حیوانات کا یہی حال ہے کہ ان کو جو چیز جہاں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے اس کو وہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو آگے پیچھے وہ کچھ نہیں جانتے۔ دوسرا طریقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابع داروں کا ہے، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں، اختیار میں ہے اور اس کے حکم کے نیچے ہے۔ غلہ جو زمین سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ صحت و شفا جو ظاہر میں دوا سے حاصل ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، دراصل اللہ کے حکم سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نفع جو ظاہر میں تجارت اور دکانداری سے حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ملتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہ ملے۔ بہرحال اس کائنات کی کسی چیز سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ دراصل اس چیز سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام مسائل کی کنجی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یقین کرتے ہوئے اعمال و اخلاق پر زور دیتے ہیں جن سے اللہ کی رضا وابستہ ہے۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال و اخلاق اپناؤ تاکہ اللہ کا ارادہ تمہارے مسائل کے حل کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے لیے کبھی کبھی تو وہ ظاہری اور دنیاوی اسباب کو ہاتھ لگائے بغیر ہی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بڑی تبدیلیاں کرا لیتے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان والوں کو جب ان کی قوم نے بہت ستایا اور ان پر زندگی تنگ کر دی گئی تو انہوں نے بس اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھائے اور پوری قوم کی تباہی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت تباہ کن سیلاب بھیجا جس نے ایک ظالم کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عزیز آ گئے تو انہوں نے فرعون اور اس کی حکومت کا زور توڑنے کے لیے کوئی دنیاوی اور مادی تبدیل تو نہیں کی، نہ ان کے حالات ایسے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر کامل یقین کرتے ہوئے نمازوں کے بعد دعا کی کہ فرعون جس دولت و حکومت کے بل پر یہ مظالم ڈھا رہا ہے اور تیرے بندوں کو تیری بندگی کے راستے سے روک رہا ہے، اے اللہ تو اس مال و دولت اور طاقت و حکومت کو مٹا دے اور جھاڑو پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور فرعون اور فرعونیت کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود، قوم عاد، قوم مدین اور قوم لوط یہ سب بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ ہوئی۔ ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی دنیاوی یا مادی کوشش ان میں آنے والے پیغمبروں نے اور ان کے ساتھیوں نے نہیں کی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور نامولود یعنی نوزاد بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا جس میں انسانی زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا، یہاں تک کہ پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں تھا، تو ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامان حیات پیدا کرنے کی کوئی دنیاوی تدبیر اور
اسبابی کوشش بالکل نہیں کی، بلکہ بس اپنے مالک اور پروردگار سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی خاص قدرت سے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا، جس کا پانی آج بھی مشرق و مغرب تک پیا جاتا ہے، اور اس بے آب غیا وادی کو ایسا مرکز بنا دیا کہ ہر طرف سے کھانے پینے کی چیزیں وہاں پہنچنے لگی اور آج تک پہنچ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں اپنی قدرت سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کے سوا کوئی اسبابی محنت نہیں کی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابعدار اللہ ہی کے حکم سے اسباب کے راستے سے بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اس محنت میں بھی ان کے دل کی نگاہ رب الاسباب ہی پر جمی ہوتی ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں اور زبان سے کہتے بھی ہیں کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور کریں گے، لیکن اصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وجود میں وہی آئے گا جو اس کا فیصلہ ہو۔ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنے غزوے ہوئے، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے امکان بھر اسبابی جد و جہد بھی کی، اور جو کچھ اس وقت کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا، لیکن ہر لمحے دل میں یہ یقین رہا کہ اصل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جو کچھ ہوگا اسی کے ارادے اور فیصلے سے ہوگا۔ چنانچہ تمام غزواؤں میں جب آپ کو فتح حاصل ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے ساتھ بار بار اس کا اعلان فرمایا کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مدد سے بلکہ صرف اسی کے کرنے سے ہوا ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آخرت اور جنت کی طرح دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی یقین کرتے ہیں کہ ان کا دینا نہ دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہاں کی چیزوں کے لیے بھی ان کی اصل اور اولین محنت اللہ کی رضا والے اعمال پر ہوتی ہے۔ خدا سے غافل ہو کر وہ دنیا کی کسی چیز پر محنت قطعاً نہیں کرتے۔ انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کا طریقہ یہی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کے لیے براہ راست صرف ان چیزوں پر محنت کرنا، جیسے کہ میں نے کہا کہ عام انسانوں کا بلکہ عام جانوروں کا طریقہ ہے، ان کے پاس اپنے یہ تجربے اور مشاہدے کے سوا علم و یقین کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کائنات میں سے چیزوں کا نکلنا جو ہم کو نظر آتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس کی نفی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں چیزوں کا وجود نظر آنے والی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہے جو نظر آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اصل وہ نہیں جو آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، بلکہ اللہ کا وہ حکم اور ارادہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا طریقہ قیامت تک کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ ان کی نظر میں اصل اہمیت چیزوں والی محنت کی نہ ہو، بلکہ اس سے زیادہ فکر اس ایمان اور ان اعمال و اخلاق کی ہو جن پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے مسائل کے لیے ان کی ساری محنتیں اس طریقے پر ہو رہی ہیں جو عام انسانوں اور جانوروں کا طریقہ ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مسلمان اس طرز
عمل کو بدلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابع داروں کا طریقہ اپنائے۔ اس طریقے پر محنت کرنے سے اللہ کی غیبی طاقتیں ساتھ ہو جاتی ہیں۔ وہ طاقتیں ہیں جو روس و امریکہ کے ایٹم باموں یا راکٹوں سے بھی مات نہیں کھا سکتی، بلکہ راکٹ اور ایٹم بام اللہ کی غیبی طاقتوں کے مقابلے میں مچھر اور مکھی کی طرح بے حقیقت ہے۔ جو لوگ اللہ کو اور اس کی طاقتوں کو نہیں جانتے ان کو یہ باتیں عجیب سی معلوم ہوگی، لیکن حقیقت بالکل یہی ہے۔ مسلمان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام والے اس طریقے کو اپنا کر فیصلے کریں گے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر کے یقین کو ٹھیک کرے اور مادے سے کچھ ہونے کے بجائے اللہ کے حکم سے ہونے کا یقین پیدا کرے۔ یہ یقین اس زمانے کے حالات میں خاص مشق اور مجاہدے کے بغیر دنیاوی انہماک اور مادیات کی مشغولیات میں کمی کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی زندگی کے نقشے میں بہت بڑی تبدیلیاں کرنی پڑے گی۔ نفس کے خواہش کے بجائے اللہ کے حکموں کے تحت زندگی گزارنی پڑے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے نقشے کو سامنے رکھ کر طے کرنا پڑے گا کہ زندگی میں سے کتنا وقت مسلمان کا کمانے میں لگنا چاہیے اور کتنا عبادات اور تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے سکھانے میں اور کتنا زندگی کو صحیح کرنے والی مشق و محنت میں۔ پھر کمائی کو اللہ کے احکام کا پابند کرنا پڑے گا، رشوت چھوڑنی پڑے گی، زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے جھوٹ جس کا اب عام رواج ہو گیا یہ بالکل چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو وہ ناجائز طور طریقے آج کل کمائی میں عام طور سے رواج میں آ گئے ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اس کی وجہ سے کمائیوں میں کمی آئے گی، اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اپنی کمائی میں سے کتنا اپنے اوپر خرچ کیا جائے اور کتنا اللہ کے دوسرے ضرورت مند بندوں پر۔ آج حالات یہ ہے کہ جس شخص کی کمائی زیادہ ہے وہ یا تو قارون کی طرح خزانہ بڑھائے جا رہا ہے یا عیاشوں کی طرح فضول خرچیوں میں اضافہ کیے جا رہا ہے۔ ایک مکان موجود ہے تو اس سے عالیشان مکان بنانا چاہتا ہے، سواری کے لیے ایک موٹر موجود ہے تو دوسری اس سے بڑھیا خریدنا چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ان برائیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ جب مسلمان اپنی زندگی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کا فیصلہ کریں گے تو انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ خود چھوٹے معمولی مکان میں گزارا کرے اور اپنی فاضل کمائی سے اللہ کے بے گھر بندوں کے لیے مکان بنوائے، خود سادہ اور معمولی کھائے اور اس طرح جو بچت ہو اس سے ان بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرے جن کے پاس پیٹ بھرنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کم سے کم خرچ کرے اور جن غریبوں کی بیٹیوں ناداری کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہے اپنی کمائی سے ان کی شادیوں کا بندوبست کرے۔ پھر ان معاملات میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق سب حاجت مندوں کے لیے رکھے ہیں، اس لیے یہ سلوک سب کے ساتھ کرنا ہوگا۔ آج مال و دولت کے بارے میں کمائی اور اس کے خرچ کے معاملے میں ہمارا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں ہے۔
ابو بکر و عمر صدیق رضی اللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہودیہ اور محاذنوں والا طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور غضب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ الغرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی پوری ظاہری اور باطنی زندگی کا نقشہ بدلنا ہوگا، اور اس سب کے ساتھ ایمان و عمل صالحہ اور اخلاق والی زندگی کو دنیا میں پھیلانے اور فریب دینے کے لیے محنت اور مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس محنت میں نیت صرف اللہ کی رضا اور اس کے بندوں کی خیرخواہی اور نفع رسانی کی ہوگی۔ جب جا کر زندگی وہ بنے گی جس کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے۔ یہ زندگی اگر کچھ لوگ اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے انفرادی مسئلے اس دنیا میں بھی حل فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کو خاص نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور یہ زندگی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بن جائے تو اور ان کا معاشرہ اس رنگ میں رنگا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اجتماعی مسائل بھی اپنی قدرت سے حل کرے گا۔ جن کے دلوں میں ان کی دشمنی ہوگی یا تو ان کے دوست و فدائے بنا دیے جائیں گے، اور جو ان کے بعد بھی دشمنی پر قائم رہے تو تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، یا ذلت کا عذاب ان پر مسلط ہوگا۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے اور یہی سنت ہے۔ ہم مسلمانوں کو اسی زندگی کے حاصل کرنے اور اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، نہ صرف اس لیے کہ ان کے موجود مسائل و مشکلات حل ہو، بلکہ اس لیے کہ دراصل یہی مقصد تخلیق یعنی بنائے جانے کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ اپنایا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگی، اور دنیا کا ہر مسئلہ ہمارے مسئلے کے تابع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ملک و مال پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالحہ پر ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابع داروں کے نزدیک سب سے اہم اور مقدم ایمان اور اعمال کی درستی کی فکر اور جد و جہد، خاص کر ہماری کامیابی اور فلاح اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ مسجدوں کے میناروں سے پانچوں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پکار آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ نماز کو آؤ تمہاری فلاح کا سامان ہے، اس کو یہاں مسجد میں آ کر حاصل کرو۔ مسجد دراصل ایمان حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور ایمانی دینی زندگی کی تعلیم و تربیت کا مرکز تھا۔ وہاں ہر وقت ایمان افروز ماحول اور ایمان آفری تذکرے رہتے تھے، اور نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنے اور پوری زندگی میں یعنی زندگی کی ہر نقل و حرکت میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مشق و تربیت کا ایک نظام تھا۔ لیکن اب مسجد محلے کے سرمایہ داروں کا تابعدار ادارہ ہے، کیونکہ مؤذن اور امام صاحب کو وہی تنخواہ دیتے ہیں اور دوسرے انتظام بھی وہی کرتے ہیں، اس لیے وہاں بھی انہی کی چلتی ہے، اور اس لیے قدرتی طور پر مسجدوں میں بھی انہی کا مزاج اور طریقہ متعدی
ہوتا ہے۔ اب مسجدوں اور نمازوں کے ساتھ لوگوں کا تعلق اتنا ہے کہ گھڑی دیکھ کر چند منٹ کے لیے آتے ہیں اور جن تقاضوں اور مشغلوں سے نکل کر آئے تھے بس جلدی بے جان قسم کی چند رکعتیں پڑھ کر اپنے انہی تقاضوں اور مشغلوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسجد اب مسجد نہیں ہے اور نماز نہیں ہے، ہاں یہ کہتا ہوں ان مسجدوں اور نمازوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق وہ ایمان زندگی حاصل نہیں ہو رہی ہے اور نہیں ہو سکتی جس سے ہماری فلاح وابستہ ہے اور جس کے لیے ہم کو حی علی الفلاح کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کسی ملک یا حکومت کے سہارے نہیں چھوڑا تھا بلکہ بتایا تھا کہ تمہاری اصل طاقت ایمان اور اخلاق پیدا کرنے میں ہے، تمہاری کامیابی انہی سے وابستہ ہے۔ اور ایمان و اخلاق پیدا کرنے اور ان کی تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو ایک مرکز بنا گئے تھے اور اپنے عمل سے اس کا ایک خاص ماحول اور نقشہ بھی بنا گئے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا ماحول اور نقشہ تھا اور بعد میں حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی وہی ماحول اور نقشہ رہا۔ ہم اس جد و جہد کے ذریعے جس کا نام تبلیغ پڑ گیا ہے یہی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں کا پھر وہی ماحول و نقشہ بنے جو مسجد نبوی کا تھا۔ وہاں ایمانی تذکیرے اور ایمانی مجلسیں ہو، تعلیم و تعلم کے حلقے ہو، ذکر و عبادات اور خشیت و انابت کی فضا ہو، دینی تقاضوں کی فکریں ہو اور ان کے بارے میں مشورے ہو، دینی جد و جہد اور دینی تقاضوں کے لیے نقل و حرکت کا وہ مرکز ہو۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد نبوی اور دوسری مسجدوں میں 24 گھنٹے جو کچھ ہوتا تھا اور جو نظام چلتا تھا وہی ہماری مسجدوں میں ہوا کرے، لیکن جب ہی ہو سکے گا جب مسجدوں والے اس زندگی اور اس نقشے کے عادی بن جائیں گے، اور یہ جب ممکن ہے جب لوگ لمبے وقتوں کے لیے اپنے گھروں اور مشغلوں سے نکل کر اس زندگی کی مشق اور تربیت حاصل کرے اور دوسروں پر بھی اس کے لیے محنت کرے۔ ہم بس اسی کی دعوت دیتے ہیں، نہ ہم اپنی طرف بلاتے ہیں، نہ اپنی قائم کی ہوئی کسی تنظیم اور پارٹی میں شامل ہونے کو کہتے ہیں، بلکہ مشق اور مجاہدہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایمانی زندگی حاصل کرنے اور دنیا میں اس کا فروغ دینے کے واسطے محنت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔